تبارک نے ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں سے زکوٰۃ نکالیے، زکوٰۃ لیجئے، جس کے ذریعے ان کو بھی پاک کیا جاتا ہے، ان کے مالوں کو بھی پاک کیا جاتا ہے۔ انسان کو کیسے پاک کیا جاتا ہے؟ زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر جو بخل ہے اور جو بخیلی ہے اور مال کی جو محبت ہے اور دنیا کی جو محبت ہے وہ اس کی دور ہو جاتی ہے، دل اس کا پاک ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے وہ مال جس سے زکوٰۃ نکالا جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اگر اس مال کے اندر زکوٰۃ اگر ملا رہے تو وہ گندگی ہے اور وہ گندہ ہی رہے گا اور وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ دیکھیے وہ بھی غلطی ہو گئی، اس سے پاکی کے لیے صدقہ فطر ہے۔ اور ایک بات پتہ کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ طعمۃ للمساکین، اور یہ غریبوں کے لیے کھانا ہے۔ اس کے نوڑی حکمت یہ ہے کہ آپ جو بھی ادا کریں گے یعنی اناج کی شکل میں ادا کریں گے، پیسوں کی شکل میں ادا نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس زمانے میں بھی دینار و درہم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کہتے کہ اتنے دینار دے دو، اتنے درہم دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا صاعًا من طعام، کہا تم جو کھاتے ہیں اس میں سے ایک سا ادا کرنا ہے، یا طعمۃ للمساکین، لوگوں کے اندر کھانے کے اندر کوئی کمی باقی نہ رہے، ہر ایک کے پاس کھانا پہنچ جائے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے، اور یہ قیامت تک ایسے ہی فرض رہے گا۔ سنت یہی ہے، ہم حرام نہیں کہتے کہ کوئی پیسہ ادا کرتا ہے، لیکن وہ سنت کا طریقہ نہیں ہے جو لوگ پیسہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ صدقہ کے مختلف صدقے ہیں۔ یہ صدقہ اناج کی شکل میں ادا کرنا ہے اور غریب کے گھر لے جا کر دینا۔ فرمایا طعمۃ للمساکین من اداها قبل الصلاۃ فهي زکوٰۃ مقبولۃ، جو شخص نماز یعنی عید کی نماز سے پہلے ادا کرتا ہے وہ زکوٰۃ الفطر قبول کی جائے گی، مقبول ہے۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فهي صدقۃ من الصدقات، کہا کہ اگر کوئی شخص نماز کے بعد ادا کرنا چاہتا ہے عید کی نماز کے بعد تو وہ صدقات میں سے صدقہ ہو جائے گا، زکوٰۃ الفطر نہیں بنے گا۔ تو میرے عزیز، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، معزز خواتین اور عزیز بچوں، اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم مہینہ، ایک مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن کیا، جس کے آغوش میں، جس کے سائے میں ہم 29 دن تقریباً گزار چکے ہیں۔ چند لمحات، چند ساعات اس مہینے کے باقی رہ گئے ہیں۔ اگر 29 میں اگر مہینہ ختم ہوتا ہے، اگر 30 میں ختم ہوتا ہے تو ایک اور دن ہمارے لیے باقی رہ گیا، اور یہ وہ موقع ہے جس کے اندر ہم اپنا محاسبہ نفس کریں، اپنے آپ کے بارے میں ذرا سا غور و فکر کریں۔ یہ ماہ مبارک جس سے ہم ایک گہرا تعلق ہم نے رکھا تھا، اور جس کے جب آ رہا تھا تو اس کے بارے میں ہم نے بہت سے اپنے پلان بنائے تھے، اور جب جا رہا ہے تو ہم نے ان میں سے کیا حاصل کیا،
اور کیا پایا اور کیا کھویا، اس کے اندر کیسے کیسے بہترین مواقع ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ اس کے اندر وہ مواقع بھی حاصل ہوئے جس کے اندر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خلوت میں جا کر سرگوشی کر کے اپنی زندگی کے حالات کو بدل سکتے تھے۔ اس کے اندر وہ مواقع بھی آئے جس کے اندر دعائیں قبول ہونے کے بے شمار مواقع آئے۔ اس کے اندر ہم نے کیا واقعی اس میں فائدہ اٹھایا؟ اس کے اندر وہ دعائیں بھی ہمارے لیے سامنے آئیں جس کے اندر تقدیر کے بدلنے کی بات کی گئی ہے، اور اس ماہ مبارک کے اندر وہ موقع بھی آیا جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ میرے عزیز دوست اور بھائی، خلاصہ کلام آپ کے سامنے اگر رکھوں تو یہ ایک جملے میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ماہ مبارک کو لا کر امت کے ہر فرد کے گناہوں کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنا چاہتا ہے، اور اسی مقصد سے ماہ مبارک اس امت مسلمہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے سایہ فگن کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو بھی شخص اس ماہ مبارک کے اندر ایمان و احتساب کے ساتھ روزے رکھا، وعدہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کے سارے گناہ پچھلے تمام کے تمام معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس روزے رکھنے کی سکت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، وہ بھی مایوس نہ ہو۔ اس کے لیے بھی ابن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور کہا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ہے کوئی شخص جس نے اللہ کے لیے راتوں میں قیام کیا، پر یقین کے ساتھ اور پر احتساب کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ بہترین بدلہ اس کا مجھے دینے والا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اب تک کہ کیے کرائے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ ایک ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو نہ روزے رکھ سکا، نہ رات کی تراویح پڑھ سکا، لیکن چاہتا ہے کہ اس کے گناہ بھی معاف ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی اعلان فرمایا اور فرمایا، من قام لیلۃ القدر۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کوئی ایسا شخص ہے جو صرف لیلۃ القدر کی رات قیام کر رہا ہے، اس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا رہے ہیں، ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، احتساب یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس اجر حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ رمضان کا مہینہ گزرے اور امت کے اندر کوئی ایسا بد نصیب نہ ہو جس کے گناہ معاف نہ کیے گئے ہو۔ اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس ایمان اور احتساب کے ساتھ ہم نے یہ عبادات کیے ہیں تو سمجھیے کہ ہمارے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ یہ وہ مہینہ جس کے اندر اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت اختیار کرتا ہے، من ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، تو ایسی آنکھ کل قیامت کے دن جہنم میں کبھی جا ہی نہیں سکتی۔ خلوت میں پہنچ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے اس نے کہا ہے، وقنی شر ما قضیت، اے پروردگارا میں اپنی زندگی کے اندر تبدیلی چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی کے اندر میں انقلاب چاہتا ہوں، اور میں اپنی زندگی کے اندر چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا معاملہ میرے ساتھ نہ ہو جس کی وجہ سے میری دنیا کے اندر نقصان ہو، آخرت کے نقصان ہو۔ اے پروردگارا، اور تو نے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے، میرے مقدر میں کر دیا ہے وہ تمام برائیاں
تو آج میں تیرے ساتھ خلوت میں تجھ سے گڑ گڑا کر کہہ رہا ہوں، اے پروردگار وقینی شر ما قضیت، جس چیز کا تو فیصلہ، جس برائی کا فیصلہ میرے حق میں کیا ہے اس برائی سے مجھے بچا لے۔ سبحان اللہ، کیسی کیسی دعائیں اور کیسے کیسے حالات ایک مومن پر گزرتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی سرخرو ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر ایسے لمحات آپ نے گزارے ہیں، باقی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، اور یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس ماہ مبارک سے فائدہ پورا میں نے اٹھایا ہے۔ پھر بھی مایوسی کا کوئی مقام نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ نے بار بار یہی کہا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور کسی کو مایوس نہ سمجھنا، کسی کے بارے میں غلط فیصلے نہیں کرنا۔ پتہ نہیں کون سی ادا اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند آ جائے جس کی وجہ سے اس کی مغفرت کا اور اس کی معافی کا اللہ تعالیٰ اعلان کر دے۔ ہم نے بار بار کہا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے پروردگار تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی تو معاف کر دے۔ کیا آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ اعلان کرتا ہے اے بندو تم غلطی کرو اور معافی چاہو، اگر معافی نہ چاہو تو میں ایسی قوم کو پیدا کروں گا جو غلطیاں کریں گی اور معافی چاہے گی، ان کو میں معاف کروں گا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت غفار ہے، صفت غفور ہے، صفت عفو ہے، بار بار اس کا اعلان کرتا ہے۔ اور وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا اپنی معافی کروا لی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر تقدیر کے اندر تبدیلی لا لی۔ لا يرد القدر الا بالدعاء، پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کہا ہے کہ تقدیر بدلی نہیں جا سکتی مگر دعا کے ذریعے ہی بدلی جا سکتی ہے۔ فیہا یفرح کل امر حکیم کا مطلب بھی مفسرین نے ہی بتایا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر، اس مبارک رات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کی تقدیروں پر نظر کرتا ہے، اور جو بندہ چاہتا ہے کہ اپنی تقدیر کو بدل دے، بہتر بنا دے، تو اس کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ فرشتے ایسے لوگوں کی تلاشی میں نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سا وہ بندہ ہے جو قیام کر رہا ہے اور قاعدے میں بیٹھا ہوا ہے، سجدے میں گرا ہوا ہے، ہاتھ اٹھایا ہوا ہے اور اللہ سے گڑ گڑا کر کہتا ہے وقینی شر ما قضیت، اے پروردگارا میرے حق میں جو برائیاں تو لکھا ان کو بدل دے، اس سے مجھے بچا لے، فإنک تقضی ولا یقضی علیک، تو جیسے فیصلہ کرتا ہے تو تیرے اوپر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو عزیز دوست اور بھائیو، یہ چند لمحات جو باقی رہ گئے ہیں، اس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بڑے اختصار کے ساتھ۔ جو عمل ہوتا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صیام کے بعد، قیام کے بعد، صدقہ و خیرات، جس کے بارے میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اور خیرات دل کھول کر کیا کرتے تھے۔ جب آپ کے پاس جبرائیل آتے قرآن کے مدارسے کے لیے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، سننے اور سنانے کے لیے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ کأنہ ریح مرسلہ کہا گیا ہے، یعنی تیز و تند ہوا جب چلتی ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات اور خیرات ہوا کرتے تھے۔ میرے عزیز دوست اور بھائیو، صدقات و خیرات کئی قسم کے ہیں، ان میں سے نفلی صدقات ہیں، کچھ فرض صدقہ ہے جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اور ایک صدقہ جو آخر میں باقی رہ گیا ہے وہ صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ اور صدقات و خیرات دینا، زکوٰۃ نکالنا اسلام کا ایک فریضہ ہے، بلکہ اسلام کا ایک رکن ہے، اور اس کے اندر بڑی سختیاں ہیں۔ یاد رکھیے، جب ارکان کی ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتائی،
ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل جن کو یمن بھیجے تھے، تو اس وقت کہا کہ سب سے پہلے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا حکم دینا، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ فِي ذَلِكَ، اگر وہ لوگ اطاعت کر لیں، اس کو مان لے تو نماز کا حکم دینا، نماز کو مان لے تو زکوٰۃ کا حکم دینا، زکوٰۃ کو مان لے تو اس کے بعد روزے کا حکم دینا، اور روزے کو اگر وہ مان لے تو حج کا حکم دینا۔ یہ ترتیب ہے۔ جب تک آپ کلمہ طیب کا اقرار نہ کرو، نماز آپ کے قابل قبول نہیں ہے۔ جب تک نمازیں نہ پڑھو، آپ کا زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہے۔ جب تک اپنے مالوں سے زکوٰۃ نہ نکالو، آپ کا روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور جب تک روزے پورے نہ کرو، حج کے لیے جاؤ تو حج آپ کا قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ترتیب ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ ایک مومن بندے کو آگے بڑھنا ہے۔ اور جس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، کچھ لوگوں نے اعلان کر دیا، کچھ لوگ تو مرتد ہو گئے، کچھ لوگوں نے اعلان کر دیا کہ آج سے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ سے انکار کرتے ہیں، ان کے خلاف میں جہاد کا اعلان کرتا ہوں، ان کے ساتھ میں جہاد کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی کہ مجھے اس وقت جہاد کرنے کا، اس وقت تک جہاد کرنے کا حکم ہے جب تک کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہہ دیں۔ جب انہوں نے کہہ دیا تو انہوں نے اپنے مالوں کو، اپنے جانوں کو بچا لیا۔ اب کیسے ان کے ساتھ جہاد کا اعلان کرتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، جیسے نماز اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ یہ بندوں کا حق ہے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے خلاف میں جس طریقے سے ان کے گھروں کو جلانے کا میں اعلان کیا ہوں، اسی طریقے سے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے خلاف میں جہاد کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شخص ایک اقال کا معنی ہوتا ہے ایک وہ رسی جس سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے، پیر اٹھا کر پیر میں ڈال دیا جاتا ہے اور اسی رسی کو سر کے اوپر ڈال کے سفر کرتے تھے، جس کو آج کل اقال کہا جاتا ہے۔ اگر وہ رسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دے رہا تھا، اگر وہ منع کرتا ہے تو اس کے خلاف میں جہاد کروں گا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی شرح کر دی، میرے دل کو کھول دیا، اور میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آواز میں نے آواز لگائی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیو، یہ زکوٰۃ کا معاملہ جس طریقے سے آپ 4 رکعت کے بجائے 3 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 3 کے بجائے 4 نہیں پڑھ سکتے، 4 کے جگہ 5 نہیں پڑھ سکتے، بالکل اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی برابر گن کے نکالنا پڑے گا۔ اور کس کے مال میں کتنا مال یعنی زکوٰۃ بنتا ہے اس کو نکالنا پڑے گا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں سے زکوٰۃ نکالیے، زکوٰۃ لیجئے، جس کے ذریعے ان کو بھی پاک کیا جاتا ہے، ان کے مالوں کو بھی پاک کیا جاتا ہے۔ انسان کو کیسے پاک کیا جاتا ہے؟ زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر جو بخل ہے اور جو بخیلی ہے اور مال کی جو محبت ہے اور دنیا کی جو محبت ہے وہ اس کی دور ہو جاتی ہے، دل اس کا پاک ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے وہ مال جس سے زکوٰۃ نکالا جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اگر اس مال کے اندر زکوٰۃ اگر ملا رہے تو وہ گندگی ہے اور وہ گندہ ہی رہے گا اور وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ دیکھیے، بس کیونکہ تفاصیل میں جانے کا موقع نہیں، خطبہ جمعہ ہے یہ، اس لیے چند مخصوص چیزیں جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو مقرر کیا۔ زندگی کے اندر ہر چیز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ مقرر نہیں کیا، ورنہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتی تھی۔ اور مخصوص چیزوں میں 1-2 چیزیں جو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں اور ہمیشہ اس کا زکوٰۃ نکالنا پڑتا ہے، ایک سونا ہے اور ایک چاندی ہے۔
چاندی سے بڑھ کر سونے کا استعمال ہمارے پاس زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بینک بیلنس ہے جس کو ہم پیسہ یعنی ڈپازٹ کر کے رکھتے ہیں یا اپنے گھر میں تجوروں میں رکھتے ہیں، وہ پیسہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس کو تجارت کہا جاتا ہے۔ تجارت کے اندر وہ تمام چیزیں بیچنے کے لیے رکھی جاتی ہیں، ان تمام کے اوپر بھی زکوٰۃ نکالنا۔ زمین اپنے استعمال کے لیے خرید لیا، گھر آپ کے استعمال کے لیے اپنے یعنی کرائے پر دینے کے لیے اپنے استعمال کے لیے بنا لیا، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو پیسہ آئے گا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ کرایہ جو آئے گا اس کے اوپر اگر وہ پیسہ اگر آپ کے پاس باقی رہ جائے، اس کے اوپر حولان حول ہو جائے، 1 سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتا ہے۔ تو بڑے اختصار کے ساتھ میں اتنا کہہ دوں کہ 85 گرام سونا اور جس کی قیمت لگ بھگ 85 گرام جس کو آپ 10 نورس بھی کہتے ہیں تقریباً، اور اس کی قیمت تقریباً 4,82,800 روپے بنتی ہے آج کل کے مارکیٹ کے یعنی قیمت کے اعتبار سے۔ اس کے اندر 40% آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو 12,070 روپے بنتا ہے۔ اور اس کے بعد جتنا سونا آپ کا بڑھتا جائے گا ویسے ہی آپ کا زکوٰۃ یعنی اس کے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے سونا ہے اس کی قیمت معلوم کر لیں اور اس کو 40 سے اس کو تقسیم کر دے، ڈیوائڈ کر دے، تو جو نتیجہ آئے گا وہ زکوٰۃ آپ کو نکالنا پڑے گا۔ یہ تو سونے کی زکوٰۃ ہوئی۔ اور اس کے بعد چاندی 995 یعنی 595 پر 5 گرام اگر آپ کے پاس ہے چاندی ہے تو اس کے اندر زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، اور اس کی قیمت تقریباً 40 پر 6,410 روپے بنتی ہے۔ اس کو آپ 40 سے ڈیوائڈ کر لیجئے اور جو نتیجہ نکلے گا 1160 روپے، اتنا زکوٰۃ آپ کو نکالنا پڑے گا۔ اب اگر وہ مال جو تجوروں میں بند ہے یا بینک کے اندر فکسڈ ڈپازٹ ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، اور اس کے اندر یا تو سونے کی قیمت کے برابر کر دیں یا تو چاندی کی قیمت کے برابر اس کو گن کر دیکھ لیں، اس کے اندر زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ لیکن علماء اکرام نے کہا چاندی کے حساب سے آپ نکالیے تاکہ زکوٰۃ نکالنے والے زیادہ ہو جائیں، کیونکہ مال پہنچتے پہنچتے 4 لاکھ تک پہنچتے زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ لیکن بہت سے لوگ زکوٰۃ نکالنے کے قابل بن سکتے ہیں اگر وہ چاندی کے حساب سے، جس کے پاس بھی 40 پر 6,000 روپیہ کہیں پڑا ہوا ہے یا 40 پر 6,000 روپیہ کہیں جمع ہوا ہے اور اس کے اوپر 1 سال گزرا ہے تو اس کے اوپر 40 سے تقسیم کر کے آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ بالکل اسی طرح اس 40 پر 6,000 کے بعد جتنا پیسہ بڑھتا جائے گا اتنا زکوٰۃ آپ کا بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جس کو عروض تجارت کہتے ہیں، عروض تجارت جو چیزیں یعنی تجارت کے لیے رکھی گئی ہیں اس کا بھی ایوریج نکالنا پڑے گا۔ ہر ماہ میں کبھی وہ تجارت کا مال بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا ہے، کبھی بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا ہے، اس کا ایوریج نکال کر سمجھنا کہ یہ آپ کے پاس سال بھر آپ کے پاس یہ مال رہا ہے، اس کے اوپر پھر زکوٰۃ نکالنا آپ پر فرض ہو جاتا ہے۔ اور وہ عروض تجارت کے لیے رکھا ہوا مال اگر 40 پر 6,000 سے بڑھ جاتا ہے تو اس کے پر بھی آپ کو زکوٰۃ نکالنا واجب ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، خاص کر کے عورتوں کے پاس بہت کچھ سونا چاندی رہتا ہے، اور ایک فتویٰ اور بعض علماء کا خیال ہے کہ جو چیزیں استعمال میں آتی ہیں اس کا زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن کچھ حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی تھی اور اس کے ساتھ ایک بچی تھی، بچی کے ہاتھ میں موٹے موٹے کنگن تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتؤدین زکاتہما، کیا تم اس کا زکوٰۃ نکالتی ہو؟ کہا کہ لا یا رسول اللہ میں نہیں نکالتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتحبین ان یصورک اللہ سوارین من نار، کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ سونے کے سوار کے بجائے، سونے کے ان کنگن کے بجائے اللہ تبارک تعالیٰ کل آگ کے کنگن پہنا دے؟ تو عورت گھبرا گئی، وہ صحابیات تھی، فوراً گھبرا گئی، گھبرا کر دونوں کنگن نکال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، کہا للہ ولرسولی، میں یہ دونوں کنگنوں کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے میں یعنی صدقے میں دے دیتی ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ
جو چیزیں پہنی جاتی ہیں، جو زیورات پہنی جاتی ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے اگر امت مسلمہ کے اندر زکوٰۃ کا نظام چل پڑے تو کوئی اس دنیا کے اندر کوئی مسلمان غریب باقی نہیں رہے گا۔ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شاہد ہے، جب انہوں نے زکوٰۃ کا نظام مضبوط کیا، لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے، لینے والا نہیں پاتے تھے، لینے والا نہیں تھا۔ اس طریقے سے آج امت مسلمہ کی کمزوری کا ایک سبب زکوٰۃ نہ نکالنا ہے، اور زکوٰۃ نکال کر کہاں دیں گے؟ تو میرے عزیز دوستو، وفی اموالہم والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اگرچہ کہ زکوٰۃ کے مد الگ 6 بیان کیے گئے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن ایک آیت کے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے مالوں کے اندر ایک مقدار معروف ہے، معلوم ہے، وہ مساکین کے لیے ہے اور فقراء کے لیے، للسائل والمحروم، مانگنے والے کے لیے اور نہ مانگنے والے کے لیے۔ مانگنے والا وہ ہوتا ہے جو محتاج ہوا اور گلی گلی نکل پڑا، گھر گھر مانگنے کے لیے نکل گیا، اس کے لیے بھی ہے، اور وہ شخص ہے جو محتاج تو ہے لیکن مانگ نہیں سکتا ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے زندگی گزار رہا ہے، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے وہاں تک آپ کے مال کو پہنچائے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بھائی، اس وقت کھانے پینے کا تو بڑا مسئلہ نہیں ہے، تقریباً ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ فراوانی کے ساتھ کھلا پلا رہا ہے، لیکن مسئلہ اسے مرحوم یعنی اسے للسائل والمحروم اس شخص کا ہے جو محتاج ہے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا ہے۔ وہ محتاجی کیسی؟ گھر میں کوئی بیمار ہے، علاج کا مسئلہ ہے، ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے، وہاں تک پہنچیے اور اس علاج کے لیے اس مد میں دیجیے۔ کوئی بچہ ہے، پڑھنا چاہتا ہے، باپ کو پڑھانے کے لیے طاقت نہیں ہے، اس کے اندر آپ اپنے مال کو دیجیے، اس لیے کہ آپ کے زکوٰۃ کا سب سے بہترین مد بچوں کی پڑھائی ہے۔ اگر ہمارے بچے پڑھ کر ترقی کریں گے تو وہ خود الحمدللہ اس امت کو سنبھالیں گے، اس امت کے معاملات کو سنبھالیں گے، اس امت کے مدارس اور مساجد کو سنبھالیں گے، وہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ آج وہ امتیں جنہوں نے تعلیم کے اوپر خرچ کیا، وہ امتیں بہت ہی آگے بڑھ گئی۔ آج اگر زکوٰۃ کا مال ہم نکال کر ان تمام بچوں کو جو آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، جو اچھا تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے لیے فیسز ادا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اگر آپ مدد کریں گے تو یقیناً امت آگے بڑھتی جائے گی۔ جیسے جیسے پڑھنے والوں کی تعداد امت کے اندر بڑھتی جائے گی، ویسے ویسے امت ترقی کرتی جائے گی۔ یہ بہترین آپ کا مد ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی محتاجی ہوتی ہے، اور خاص کر کے مدارس صرف اسی مد سے چل رہے ہیں، عام طور پر زکوٰۃ ہی سے چل رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک سوال آپ اٹھا سکتے ہیں، سبحان اللہ، آپ مدارس جا کر تحقیق کیجئے، مدارس کے اندر ایسے بچے اور ایسی بچیاں داخلہ لیتی ہیں، ماں آ کر کہتی ہے، ایسے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ مبارک کرے، اللہ تبارک ان کے لیے خوشخبری ہے جو لوگ اپنے بچوں کو جو ناز و نعمت میں رکھتے ہوئے بھی دینی تعلیم کے لیے مدارس میں لے جا کر داخلہ دلاتے ہیں اور چٹائی پر ان کو سلاتے ہیں، تو وہ قابل مبارکباد ہیں۔ اس کے علاوہ ایک طبقہ ان لوگوں کا بھی ہے، ماں اپنے بچوں کو لا کر کہتی ہے یہ بچیاں ہی، یہ 1 سے 3 بچیاں ہو گئی، باپ نے کہا کہ ان بچیوں کو پال نہیں سکتا، صرف تم بچیاں ہی پیدا کر رہی ہے، چھوڑ کر بھاگ گیا، اکیلے گھر میں پڑی ہوئی ہیں۔ ان بچوں کا مددگار کون؟ ان بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے والا کون؟ آپ اس ہاسٹل میں لیجئے، مدرسے میں لیجئے، بچوں کو پالیے، پرورش کیجئے اور پڑھائیے۔ اور ایک ماں آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بچیاں ہیں جس کا باپ ایک پیوٹ ہے، اور جہاں ہم تھوڑا بہت گھروں میں ہانڈی مانج کر فلا کر کے کچھ کماتی ہیں تو اس کے اندر بھی اس کے پینے کے لیے ہمیں پیسہ دینا پڑتا ہے، ان بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ آپ اپنے ہاسٹل میں لیجئے، پڑھائیے۔ ایک ماں آتی ہے اور کہتی ہے اس کا باپ بیمار ہے، یہ بچیاں ہیں، یہ بچے ہیں، ان کو پڑھائے گا کون؟ ان کی تربیت کون کرے گا؟ اس طرح کے بچے، بہت سے بچے پڑھ کر نکلتے ہیں ان مدارس کے اندر، اور ہمارے مدارس سارے کے سارے تقریباً اسی مد سے چل رہے ہیں۔ اس پر دل کھول کر آپ خرچ کیجیے۔ تو میرے عزیز دوست اور بھائیوں، آخر میں ایک مسئلہ رہ جاتا ہے، 1-2 منٹ میں بات کو ختم کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ یہ ایک ہے صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر کا موقع ہے،
اللہ تعالیٰ نے بہترین موقع آپ کو عطا کیا ہے۔ 2 حدیث ہے جس کے اندر ساری باتیں صدقۃ الفطر کے بارے میں بتا دی گئی ہیں۔ ایک حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا، جس کے اندر کہا گیا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر اور صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تعد قبل خروج الناس الى الصلاة، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض فرمایا زکوٰۃ فطر کو، ایک سا تقریباً میں نے ناپ کر دیکھا اور تول کر دیکھنے قریب 3 کلو تک آتا ہے۔ ناپ کر دیکھے تو آپ جو چمبو استعمال کرتے ہیں، ہمارے پاس مد ہے، ہم جہاں سے فارغ ہوئے ہیں عمر آباد سے، جامعہ دارالسلام سے، ان لوگوں نے باقاعدہ یعنی سند کے ساتھ ہمیں مد دے رکھا ہے، اور اس مد 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے، اور 1 سا جب ہم ناپ کریں، آپ کے چمبو سے ناپ کر دیکھیں تو تقریباً 9 چمبو بنتے ہیں۔ 9 چمبو چاول آپ نکالیں، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 سا شعیر یعنی جو، یا پھر ایک سا آپ کھجور دی، اس لیے کہ ان کی وہ غذا تھی، اور ہماری غذا چاول ہے، گیہوں ہے، چاول اور گیہوں دونوں میں سے جو چاہے دے سکتے ہیں۔ اور یہ زکوٰۃ ہر ایک پر فرض ہے، فرمایا علی العبد والحر، یعنی غلام پر اور آزاد پر اور مرد پر، عورت پر، چھوٹے پر، بڑے پر، ہر ایک کی طرف سے نکالنا ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بچے کی طرف سے یا بچی کی طرف سے نکالتے تھے جو حمل کا یعنی ماں کے پیٹ میں ہوتا تھا، اس کی طرف سے بھی نکالا کرتے تھے۔ فرمایا من المسلمین وامر بها ان تؤدى، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکالنے کے لیے کہا ہے قبل خروج الناس الى الصلاة، یعنی عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے نکال دینا ہے، غریبوں تک پہنچا دینا ہے۔ اگر کوئی غریب نہیں ملا تو اس کو روکے رکھیے، اور جیسے غریب آئے گا اس کو دے دیجیے، مگر نکال دینا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہر ایک پر، چاہے وہ مالدار ہو کہ غریب بھی جو زکوٰۃ لینے یعنی زکوٰۃ الفطر لینے کے لائق ہے، اس کو بھی ضروری ہے کہ وہ اپنا صدقہ نکالے۔ اس کے پاس اگر 10 صدقۃ الفطر آئے ہیں، اس کے گھر میں 2 آدمی ہیں تو 2 آدمی کا نکال دیں، آپ 8 صدقۃ الفطر آپ کے پاس باقی رہیں گے۔ تو اس کے اندر غریب اور مالدار کا فرق نہیں ہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ صدقۃ الفطر جو ادا کرتے ہیں وہ کس کے لیے ادا کرتے ہیں؟ تو اس کے اندر بھی دیکھیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث آتی ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، فرمایا کہ زکوٰۃ الفطر جو ادا کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ روزے کے اندر جو غلطیاں ہو گئی ہیں، کبھی لوگوں باتیں ہو گئی نہیں کہنے کی، کب نے چغلی کر لی، کچھ کر لیا، اس طریقے سے باتیں ہو گئی نہ کرنی تھی روزے کی حالت میں، کبھی رفض یعنی میاں بیوی کے درمیان میں جو ہونے والی باتیں، جو باتیں نہیں کرنے کی تھی ویسی باتیں آپ نے کر لی، یعنی جو بھی غلطی ہو گئی اس سے پاکی کے لیے صدقہ فطر ہے۔ اور ایک بات پتہ کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ طعمۃ للمساکین، اور یہ غریبوں کے لیے کھانا ہے۔ اس کے اندر بڑی حکمت یہ ہے کہ آپ جو بھی ادا کریں گے یعنی اناج کی شکل میں ادا کریں گے، پیسوں کی شکل میں ادا نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس زمانے میں بھی دینار و درہم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کہتے کہ اتنی دینار دے دو، اتنے درہم دے دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا صاعًا من طعام، کہا تم جو کھاتے ہیں اس میں سے 1 سا ادا کرنا ہے، یا طعمۃ للمساکین، لوگوں کے اندر کھانے کے اندر کوئی کمی باقی نہ رہے، ہر ایک کے پاس کھانا پہنچ جائے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے، اور یہ قیامت تک ایسے ہی فرض رہے گا۔ سنت یہی ہے، ہم حرام نہیں کہتے کہ کوئی پیسہ ادا کرتا ہے، لیکن وہ سنت کا طریقہ نہیں ہے جو لوگ پیسہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ صدقہ کے مختلف صدقے ہیں۔ یہ صدقہ اناج کی شکل میں ادا کرنا ہے اور غریب کے گھر لے جا کر دینا۔ فرمایا طعمۃ للمساکین من اداها قبل الصلاۃ فهي زکوۃ مقبولۃ، جو شخص نماز یعنی عید کی نماز سے پہلے ادا کرتا ہے وہ زکوٰۃ الفطر قبول کی جائے گی، مقبول ہے۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فهي صدقۃ من الصدقات، کہا کہ اگر کوئی شخص نماز کے بعد ادا کرنا چاہتا ہے عید کی نماز کے بعد تو وہ صدقات میں سے صدقہ ہو جائے گا، زکوٰۃ الفطر نہیں بنے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اس کو جمعۃ الوداع نہ کہنا ہے، اس لیے کہ جمعۃ الوداع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جانے والی بات نہیں ہے، بلکہ بار بار یہ مہینہ ہمارے اوپر آتا رہتا ہے، اس لیے اس کو وداع نہیں کہہ سکتے۔ اور دوسری بات، یا تو آپ اس سے ودا ہو رہے ہیں، آپ اس سے ودا ہو رہے ہیں
تو آپ کو کیا پتا کہ آئندہ آپ یعنی اس ماہ مبارک میں پہنچیں گے یا نہ پہنچیں گے. تو بہرحال جو بھی ہو اس کو جمعۃ الوداع کا نام کبھی نہیں دینا چاہیے. یہ وہ جمعہ ہے محاسبے کا جمعہ ہے. اپنا محاسبہ کرنا ہے. وہ جو مبارک موقع ملے تھے اس کے اندر ہم نے فائدہ اٹھایا کہ نہیں. جو لمحات باقی رہ گئے ہیں اس کے اندر اس کی تلافی کیا ہو سکتی ہے دیکھنا ہے. اس کی تلافی ہو سکتی ہے تو اس کی تلافی کرنی ہے، اور اس کے اندر جو کچھ خرابیاں رہ گئی ہیں اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے. جو کچھ کمیاں رہ گئی ہیں ان کو مکمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو نیک توفیق سے نوازے، اور جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے اللہ تبارک تعالیٰ امن کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ زندہ رکھے. اور جب کبھی ہماری موت آئے ہماری زبانوں پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ میدان محشر میں اٹھائے تو یہاں نفس نفسی کا عالم ہوگا. وہاں پر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں نصیب فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنت اور دوزخ کا فیصلہ فرمائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمتوں سے جنت الفردوس کا فیصلہ ہمارے حق میں فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وصلى الله على جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين وعلى الصحابه اجمعين. اللهم اكتب الستر والسلامه والعافيه علينا وعلى عبيد الحجاج والغداة والمسافرين في برك وبحرك من امه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الاحياء والاموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأجل وأكبر.